اللہ رب الجلال کس شخص پر اپنے 3 انعامات کرتا ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو 3 انعامات ملتے ہیں؟ وہ کون اللہ کے قریب ہے جس کو اللہ پاک 3 انعامات سے نوازتا ہے؟ ان انعامات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی اللہ رب الجلال کے قریب ہو جائیں، اور اگر گناہوں کے راستے پر ہیں تو گناہوں کو ترک کر کے مالک کائنات کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ کو مانتا نہ تھا، بڑا پکا کافر تھا۔ وہ کہتا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ لگا کہ یہ شخص میرا انکار کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ اس شخص کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ پکا کافر کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، میں تو آپ کو نبی نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا بتا، میں ایسا کیا کروں کہ تجھے یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ وہ پکا کافر کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک قبر کے پاس لے چلتا ہوں، آپ اس قبر والے کو زندہ کر دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ چلو پھر تم ہی نشاندہی کر دو، میں کس قبر والے کو اٹھاؤں؟ وہ کافر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کہا کہ اس قبر والے کو اٹھاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ 4000 سال ہو چکے ہیں اس قبر والے کو مرے ہوئے۔ اگر تم نے اس قبر والے کو زندہ کر دیا تو پھر میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سام کی قبر کے سرہانے گئے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے حکم دیا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، تو فوراً قبر پھٹی اور ایک لمبا چوڑا آدمی قبر میں سے نکلا۔ اس قبر والے کے سر کے بال بھی سفید تھے، داڑھی بھی سفید تھی، بھویں بھی سفید تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو وہ مردہ شخص کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، مجھے 4000 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا تم نوح کے بیٹے سام ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں، میں نوح کا بیٹا سام ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ نوح کے زمانے میں تو لوگوں کے بال کالے ہی رہا کرتے تھے، داڑھی بھی کالی رہا کرتی تھی، سر کے بال کالے رہا کرتے تھے، اور وہ کالے بالوں کے اندر ہی مر جایا کرتے تھے، تو تمہارے سر کے بال اور داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ سام کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مجھے زندہ کرنے کا کہا تو ایک فرشتے نے مجھے آواز دی، کہا کہ اللہ رب الجلال تجھے حکم دیتا ہے کہ تو زندہ ہو جا۔ تو میں اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو گئی ہو، آخرت کا آغاز نہ ہو گیا ہو، تو آخرت کے خوف میں میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر! جوانوں، آخرت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، بوڑھے شخصوں کو بالکل لاغر کر دے گا، اور عورتوں کو ضعیف عورتیں بنا دے گا۔ اتنا ہولناک آخرت کا دن ہوگا۔ اس لیے جوانوں، جب تک زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کی شام کب ہو جائے، ہم ایک دن جئیں یا ہفتہ جئیں یا ہم سال جئیں اور مر جائیں اور پتہ ہی نہ لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص جو مر جائے گا وہ ایک تمنا ضرور کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا تمنا کرے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص مر جاتا ہے اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں پوری زندگی عبادت کرتا رہوں گا، نیکیاں کرتا رہوں گا، تیرے راستے پر چلتا رہوں گا، یا اللہ کبھی بھی بدکاری کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور جو شخص نیک ہوتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر
تاکہ میں اور زیادہ نیکیاں کروں، اور زیادہ نماز پڑھوں، اور زیادہ قرآن پڑھوں، اور ہر سانس میرا عبادت الہی کے اندر گزرے۔ تو جوانوں، جو شخص مرنے کے بعد تمنا کرتا ہے تو اس کی تمنا کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے کہ جب انسان زندہ ہے اور زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرے، مالک کائنات کی فرمانبرداری کرے، تاکہ جو شخص دنیا کے اندر ہی اللہ رب ذوالجلال کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے، وہ قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سکون میں رہتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ قبرستان کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگ جاتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آپ کے دوست حضرت عثمان غنی سے پوچھتے کہ امیر المومنین، آپ قبروں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو ایسا کیا غم ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے، اے میرے یارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو بھائیو، قبر کی تیاری کون شخص کر سکتا ہے؟ قبر کی تیاری وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو زندہ ہے اور زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ رب ذوالجلال ایک فرشتے کو آسمان سے اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، یہ فلاں بندہ اب 1 سال تک زندہ رہے گا، اگلے سال یہ مر جائے گا، اب جا اس کو نیکیوں کی توفیق دے۔ اب وہ فرشتہ اس کے دل کے اندر نیک باتیں ڈالتا ہے تو وہ شخص صدقہ کرنے لگ جاتا ہے، خیرات کرنے لگ جاتا ہے، نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس پر بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان بلاؤں پر، ان مصیبتوں پر وہ صبر کرتا ہے، اور پھر جب وہ مرتا ہے تو پاک صاف ہو کر مرتا ہے، اور قبر کے اندر جب جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو کامیاب کر دیتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بدبخت ہے، نیکی کے راستے پر چلا ہی نہیں، گناہوں کے راستے پر ہی چلتا رہا، جب وہ فرشتہ آتا ہے اس کو نیکیوں کی توفیق دینے کے لیے اس کے دل کے اندر نیک باتیں ڈالتا ہے، تو گناہوں کی نحوست اس پر اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے کی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی، اور وہ گناہوں کے راستے پر ہی لگا رہتا ہے، اور گناہوں کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جوانوں، اگر گناہوں کے راستے پر موت واقع ہوئی تو آپ سوچیں کہ پھر قبر کے اندر کیا حال ہوگا، قبر کے اندر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ قبر کے اندر ایسا عذاب ہے کہ اگر آپ ایک جھلک قبر کے عذاب کی دیکھ لیں تو ساری زندگی آپ سوئیں نہ، بلکہ ساری زندگی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی اگر ملی ہے تو اس کو غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت میں گزارتے رہو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک کن شخصوں پر اپنے 3 انعامات فرماتا ہے۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال جس شخص کو پسند فرما لیتا ہے، پھر اس کو پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کی زبان پر اپنے ذکر کو جاری کر دیتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اپنی زبان سے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اپنی زبان سے اپنے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ پھر مالک کائنات اپنے اس پسندیدہ بندے پر دوسرا انعام یہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں و فکر میں مستغرق رہتا ہے، اللہ کی محبت میں مستغرق رہتا ہے۔ پھر امام جعفر الصادق فرماتے ہیں تیسرا انعام اللہ رب ذوالجلال اس بندے پر یہ کرتا ہے کہ اس کو آخرت کا شوق پیدا کر دیتا ہے، وہ آخرت میں کامیابی والے کام انجام دینے لگ جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے، نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے، تاکہ وہ آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہو جائے۔
تو جوانوں ہم اپنا موازنہ کریں، کیا ہم یہ تین کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر انعام ہے، لیکن اگر نہیں کر رہے تو سوچنے کا وقت ہے، جلد ہی اللہ کے راستے پر آ جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب و کامران ہو جائیں۔